سورہ مزمل شریف کے ان 10 قاف کی کہ جس میں اسرار موجود ہے کہ وہ 10 قاف سورہ مزمل کی شروع کی جو آیت ہے جن سے قاف سے شروع ہوتی ہے. پہلی آیت جو سورہ مزمل شریف کی دوسری آیت ہے قم اللیل الا قلیلا، یہاں سے اگر ہم 5 آیتیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اسی کے اندر 10 قاف کے راز پوشیدہ ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ کائنات میں 10 مقامات ایسے ہیں جو روحانیت کا مرکز ہیں، اور وہ 10 مقامات اس عالم میں موجود ہیں، اور 10 وہ جو انسان کے اپنے اندر موجود ہیں کہ جن کا تعلق سورہ مزمل شریف کے 10 قاف سے ہے کہ جب انسان سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے وجود کے اندر، انسانی جسم کے اندر 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ روحانیت گردش کرتی ہے. روحانیت کسی ایک مقام پہ قائم مقام نہیں ہوتی. انسانی وجود کے 10 حصوں میں اس کے قائم مقام ہے کہ جہاں پہ روحانیت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اسی کا تعلق جو انسانی وجود کے اندر، انسان کے اندرونی 10 مقامات سے، اس کا تعلق اس عالم میں 10 عالم سے موجود ہے. ان تمام عالمین میں 10 عالم سے اس کا کنیکشن ہے، اس کا تعلق ہے. میں وہ 10 مقامات بھی آپ کو بتاؤں گا جو انسان کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پہ روحانیت قائم ہوتی ہے، گردش کرتی ہے. کہ سب سے پہلا مقام بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مقام نفس ہے، کہ اس کا تعلق انسانی وجود کے اندر مقام ناف کے نیچے ہے. کہ جب روحانیت اس مقام پر گردش کر کے ٹھہرتی ہے تو انسان کے اندر جو نفسانی جذبات ہوتے ہیں نا وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور انسان تزکیہ نفس کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. انسان کے اندر سے وہ خواہشات جو اس کے لیے زہر کے مانند ہوتی ہیں وہ اس کے اندر سے نکلنے شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا مقام مقام نفس ہی ہے، اور سلوک اور راہ سلوک اور تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر جب انسان ریاضت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور جو روحانیت مقام نفس میں داخل ہوتی ہے تو پھر تزکیہ نفس اس کو حاصل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اور وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا، قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا. اب یہی روحانیت گردش کر کے مقام قلب کی طرف بڑھتی ہے. اب مقام قلب کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے مقام سینے کے بائیں جانب، یعنی کہ اس کے دل کے قریب ہے. جب روحانیت اس جگہ پہ گردش کرتی ہے تو اس میں ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرب کا ایک مرکز ہے. جب روحانیت مقام قلب کی طرف رجوع کرتی ہے، مقام قلب میں قائم مقام ہوتی ہے، تو تبھی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رحمان کا گھر ہے، یہ پاکیزگی کا مرکز ہے. اس کے بعد جب روحانیت گردش کرتے ہوئے مقام روح کی جانب جاتی ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ سینے کے دائیں جانب 2 پسلیوں کے نیچے موجود ہے. جب روحانیت گردش کرتے ہوئے مقام روح کی طرف جاتی ہے تو اس میں انسان کے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. یہ روحانیت اور نورانیت کا مرکز ہے کہ جسے مقام روح کہتے ہیں. اب روحانیت جب یہاں سے گردش کرتی ہے تو وہ مقام سر پہ جاتی ہے. سر کہتے ہیں بیسیکلی راز کو، اور انسانی وجود کے اندر سر کا جو مقام ہے وہ دل کے درمیان میں موجود ہے. کہ جب روحانیت اس مقام پہ گردش کرتی ہوئی پہنچتی ہے تو پھر
انسان کے اوپر جو اللہ کے رازوں کا ادراک اور باطنی علم کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی کہ وہ ادراک کرتا ہے پھر اس کا جو رب کے راز ہے، جو اسرار ہے، کہ جب مقام سر پہ روحانیت گردش کرتی ہوئی پہنچتی ہے، پھر یہی روحانیت گردش کر کے اپنے اگلی منزل پر پہنچتی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں مقام خفی، یعنی کہ پوشیدہ مقام۔ اب یہ پوشیدہ مقام جو ہے، یہ انسان کے مقام جو ہے، یہ سینے کے اوپر اور گلے کی طرف اس کا مقام ہے، سینے کے اوپر اور گلے سے نیچے، یہ اس کا مقام ہے۔ جب روحانیت خفی کے مقام پہ کرتی ہے تو گردش کرتی ہے اور وہاں پہ قائم مقام ہوتی ہے، تو روحانی حقیقتوں کا مشاہدہ انسان کرتا ہے، روحانی حقیقتوں کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر جب یہاں سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو پھر یہ مقام اقفا پہ جاتی ہے، اور مقام اقفا کا جو مقام ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سر کے سب سے اوپر کا مقام ہے، نہیں، مقام اقفا جو ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مقام سینے کے بالکل درمیان واقع ہے، اس کا مقام، کس کا؟ مقام اقفا کا۔ اور جب مقام اقفا میں روح گردش کرتی ہے، روحانیت گردش کرتی ہے، تو اس سے انسان کے اوپر وہ اسرار کھلتے ہیں جو اس سے پہلے اس پر کبھی ظاہر نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ جو مخفی ہیں، کہ جس کا تعلق روحانی اور غیبی مخلوقات سے ہے، کہ جس کے اوپر سے تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، مقام اقفا کا تعلق۔ اور پھر یہی روحانیت اپنے اعلیٰ کی طرف بڑھتی ہے، اپنے اوپر کی جانب۔ یہ 10 مقامات ہیں جو انسانی وجود میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ اب جب روحانیت اور اعلیٰ مقام پہ گردش کرتی ہے اور اوپر کی طرف بڑھتی ہے، تو پھر وہ مقام خفی الاقفا کا طرف سفر کرتی ہے۔ اب مقام خفی الاقفا کا جو مقام ہے وہ سر کے اوپر کے حصے پر ہے، بالکل اوپر کے حصے پر۔ جب روحانیت وہاں پہ گردش کرتی ہے اور وہاں پہ قائم مقام ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ نور کی ترسیل ہے، یعنی کہ اس کا کنیکشن اللہ کے ڈائریکٹ قرب سے ہے، کہ بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں براہ راست۔ یہ خفی الاقفا کا مقام ہے، کہ جسے سلطان العسکار بھی کہتے ہیں، کہ سلطانوں کا مقام جسے کہتے ہیں۔ یہ کتنے مقام ہو گئے؟ یہ 7 مقام ہو گئے۔ اب 8واں مقام، مقام تاج۔ مقام تاج انسانی وجود میں مقام تاج کا انسانی وجود میں کس جگہ پر ہے، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پیشانی اور سر کے درمیان کا حصہ ہے، پیشانی اور سر کے درمیان کا حصہ ہے یہ، کہ جب روح اس مقام پہ ہوتی ہے تو اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اور عزت و جاہ و جلال کے ساتھ اللہ رب العزت اسے عزتوں سے اور نعمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب روحانیت اس مقام پہ گردش کر کے قائم مقام ہوتی ہے۔ نواں مقام، کہ جسے کہتے ہیں کہ مقام جبیں۔ مقام جبیں، مقام جبیں یہ نواں مقام ہے، صحیح، مقام جبیں۔ اچھا، مقام جبیں یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں مقام بصیرت۔ مقام بصیرت کہ جس کا تعلق دونوں آنکھوں کے درمیان اور پیشانی کے اوپر ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان اور پیشانی کے اوپر کی طرف ہے، یہ ہے مقام جبیں۔ اور جب روحانیت یہاں پہ قائم مقام ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر پھر کشف کے دروازے کھلتے ہیں، مقام بصیرت سے، ہاں، کشف کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اس پر الہام ہوتا ہے، سبحان اور جسے مشاہدہ حقیقی جسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام جو مشاہدے ہوتے ہیں نا، مشاہدے نفسانی بھی ہیں، مشاہدہ قلبی بھی ہیں، مشاہدہ روحی بھی ہیں، لیکن یہ وہ مشاہدہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ یہی مشاہدہ حقیقی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کا جو 10واں مقام ہے وہ ہے مقام قدمین۔ سبحان اللہ۔ کہ انسانی وجود کے اندر کس جگہ پہ قائم مقام ہوتا ہے؟
اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پاؤں کے تلوں کے درمیان کہ جس سے روحانیت میں استقامت ملتی ہے. یہ شاہ صاحب یہ وہ 10 مقامات ہیں جو ہمارے انسانی وجود کے اندر موجود ہیں. اب دیکھو روحانیت کے اندر، سلوک کے اندر جب مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے تو سب سے پہلے کس مقام پہ لے کے جاتا ہے اس کو؟ کس مقام پہ لے کے مقام نفس. تزکیہ نفس کراتا ہے نا اس سے، جی محنت اور ریاضت کراتا ہے نا، اس لیے کہ روحانیت پیدا ہو. اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ اس کو ذکر و اذکار دیتا ہے. سورہ مزمل شریف دے دیتا ہے، سورہ فاتحہ دے دیتا ہے، سورہ اخلاص دے دیتا ہے، سورہ قریش دے دیتا ہے، یا لا الہ الا اللہ کا ذکر دے دیتا ہے، یا کچھ بھی دیتا ہے جو بھی اس کے لیے موافق ہوتا ہے وہ اس کو تعلیم کرتا ہے. تعلیم کرنے کے بعد جب وہ اس کی تکرار کرتا ہے، اور جب اسے تکرار کرتا ہے تو اس میں ایک حرارت اور ایک حدت پیدا ہوتی ہے، اور جب حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے اس سے ہی چنگار پیدا ہوتی ہے، اس سے ہی روحانیت بیدار ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم ریاضت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہونے لگتے ہیں. یہ ذکر کی تاثیر. یہ ذکر کی تاثیر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ روحانیت آپ کے نفس کی طرف گردش کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ پہلا مقام ہے، ہر سالک کا پہلا مقام ہے. جب یہ منزل انسان کی پوری ہوتی ہے تو پھر انسان اس منزل سے نکل کر کہاں جاتا ہے؟ مقام قلب کی طرف جاتا ہے. پھر وہ مقام روح کی طرف، صحیح. پھر وہ مقام سر کی طرف، پھر وہ خفی کی طرف، پھر وقفہ کی طرف، یہ پورے بڑھتے رہتے ہیں. اب یہ تو وہ مقامات ہیں جو انسان کی وجود کے اندر موجود ہیں. صحیح. اب ہم ان عالمین کی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر 10 عالم ہے، کہ جس کا کنیکشن ہے انہی 10 مقامات سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ 10 عالم کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ سب سے 10 عالم جو ہے نا وہ ہے عالم ناسوت، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم لاہور، عالم خلق، عالم خلق، عالم امر، عالم امر، عالم عرش، عالم عرش، عالم سر، عالم سر، عالم برزخ، عالم برزخ، اور پھر ہے عالم آخرت. عالم آخرت. یہ 10 عالم موجود ہیں. صحیح. اور جو شخص سورہ مزمل شریف پہ روحانیت کر لیتا ہے، اس لیے حق بہو سرکار نے فرمایا کہ جس نے سورہ مزمل شریف پہ ریاضت نہیں کی اس نے سلوک میں گویا قدم ہی نہیں رکھا. اللہ اکبر. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ آج کی ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں، نشست دیکھتے ہیں، اتنی تفسیر بیان جو میں نے کی ہے، صحیح، کہ جب تک آپ کی اپنی روحانیت ان مقامات پہ گردش نہیں کرتی. اور سورہ مزمل کے 10 قاف کا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ مزمل شریف کے اندر اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں 24 قاف ہیں. 24 ہیں. صحیح. لیکن جو شروع کی آیتیں ہیں نا، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت، صحیح، اس کا جو تعلق ہے یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ سورہ مزمل شریف میں موجود ہے وہ ان قاف کے اندر موجود ہے. سورہ مزمل کی روح کہیں گے انہیں. بالکل سورہ مزمل شریف کی روح کہیں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ جتنی سورہ مزمل شریف کی جو روحانیت ہے، جو نورانیت ہے، جو اس کی باطنی اسرار ہیں، انسان پہ کب کھلتے ہیں؟ جب انسان اس قاف کی حقیقت کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قبرستان میں صرف 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور خاندان قادریہ میں سب سے کثرت سے پڑھی جانے والی سورت سورہ مزمل شریف ہے. یہاں تک کہ خود سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے سیفی شریف کے بعد اگر کثرت سے کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی کچھ کیا ہے، کچھ پڑھا ہے تو وہ سورہ مزمل شریف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ خاندان قادریہ میں سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھے جانے والا وظیفہ اور عمل ہے. سبحان اللہ. تو جو پڑھنے والا ہے
اس کو پوری سورہ مزمل شریف ہی پڑھنی ہے جو انقاف کا کوئی خاص طریقہ بھی تعلیم فرماتے ہیں؟ میں ایک خاص طریقہ بھی تعلیم کروں گا، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کر چکے جو ہیں عام لوگ ہیں وہ پوری سورہ مزمل شریف پڑھیں۔ سورہ مزمل شریف پوری پڑھیں گے؟ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جس مقاصد کے لیے میں سورہ مزمل شریف کی جو 5 آیتیں ہیں، یہ 5 مقاصد کے لیے جو بتاؤں گا وہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سورہ مزمل شریف میں جو راز ہے نا وہ انہی 10 قاف کے ہیں کہ جب انسان سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ ہر بار میں ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ اسی صورت کا کمال ہے، اسی صورت کی روحانیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے باقاعدہ طور پہ بزرگان دین زکوٰۃ کے طریقہ کار بھی سمجھاتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کس طرح پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اس کے باقاعدہ سورہ مزمل شریف کے نصاب بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کو لگاؤ ہے، محبت ہے سورہ مزمل شریف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اس روئے زمین پر اپنا ولی مقرر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سرکار غوث پاک، کہ جو شخص سورہ مزمل شریف سے لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس کو اس روئے زمین پہ اپنا ولی مقرر کر لے، اپنا دوست بنائے اس کو اپنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اس سورہ مزمل شریف کی ہمارے خانوادے میں اجازت مستند روایتوں کے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، سبحان اللہ، حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، سبحان اللہ، اور سب سے بڑی اجازت سیدنا غوث العظم سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان قادریہ میں حضرت سیدنا غوث العظم کے بعد اس کی اجازت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو ہوئی، آپ کے بعد اس کی اجازت حضرت شیخ ابو مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی، اس کے بعد اس کی سب سے بڑی اجازت حضرت شیخ نظام غزنوی کو ہوئی۔ شیخ نظام غزنوی کون ہے؟ جو نجم الدین قلندر کے والد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمیں اس کی اجازت ہوئی ہے۔ اچھا، چشتیوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، چشتی قلندری سلسلے میں اس کی اجازت۔ سبحان اللہ۔ وہ کس سے ہوئی تھی؟ وہ حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی۔ یہ ساری ہمارے بزرگوں سے کنیکشن ہوتے ہوئے اس کی سند کے ساتھ اجازتیں ہم تک پہنچی، ہمارے بزرگوں تک پہنچی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو یہ مبتدی ہے، جو ابتدا کرنے والا ہے، اس کو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بالکل، جو لوگ عام لوگ ہیں سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ان مقامات کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقامات سے جس مقصد کے لیے ہم جہاں پہ بھیجے گئے ہیں، جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہچان لیتے، اس مقامات کو نہیں جان لیتے، پھر ہمارے لیے دنیا میں آنا ہی بیکار ہے۔ جو عام لوگ ہیں سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ 40 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ جو اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا بہترین جو وقت ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت اس کا بہترین وقت ہے۔ اب میں سورہ مزمل شریف کے اعمال بھی بتا دیتا ہوں، صحیح، اور اس کے نصاب بھی بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے نصاب کی پوری ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان 10 مقامات تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے نصاب ادا کر لیں، ہر نصاب پہ انسان کے اوپر ایک مقام کا پردہ اٹھتا ہے، اور 10 مقامات 10 نصاب سے اس کے 10 پردے انسان کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے نصاب کی ادائیگی سے پہلے
آپ نے سورہ مزمل شریف اچھی طرح اس کو یاد کر لیں، اور جب اس کی زکوٰۃ کے لیے بیٹھے تو 120 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 3 دن پڑھیں، یعنی کہ 360 کی تعداد اس کو مکمل کر لیں۔ اب اس کے لیے بہترین دن کون سے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15، یہ ایک ہو گیا۔ 19، 20 اور 21 یہ تاریخیں ہیں چاند کی، یہ 3 تاریخیں ہو گئیں۔ 27، 28 اور 29 یہ 3 تاریخیں میں نے بتا دی ہیں۔ ان لوگوں کے جو سورہ مزمل شریف جو کثرت سے پڑھتے ہیں نا، وہ 120 مرتبہ 13، 14 پڑھ لیں، 13، 14، 15 پڑھ لیں، صحیح، 19، 20، 21 پڑھ لیں، اور بالخصوص رمضان میں پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص رمضان کے اندر سورہ مزمل شریف 13، 14، 15 کو 120، 120، 120 پڑھ لیتا ہے، پورے سال اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اس کی روحانیت بیدار رہتی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سالانہ زکوٰۃ ہے۔ یہ سالانہ زکوٰۃ ہے، اور بالخصوص رمضان میں۔ سبحان اللہ، اگر 13، 14، 15 تاریخ نکل گئی جی، تو 19، 20، 21 کر لے۔ 19، 20 اور 21۔ اچھا، جس نے 13، 14 کر لی ہو، پھر وہ 19، 20، 21 کرنا چاہتا ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ، نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ 19، 20، 21 کر لے تو پھر اس کے بعد 27، 28، 29 کر لے۔ سبحان اللہ، جو تینوں دفعہ کرے وہ سونے پہ سہاگا۔ وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ سبحان اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے خانوادے سے جو ہمیں اس کی اجازت پہنچی ہے، وہ 40 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ 40 ٹائمز۔ 40 ٹائمز، 40 روز تک پڑھ لیں۔ اچھا، مطلب بہترین ٹائم تو تہجد کا ہے، اگر تہجد میں کوئی نہیں اٹھ پاتا ہے تو کوئی بھی وقت رکھ سکتا ہے؟ پھر وہ کوئی بھی وقت مقرر کر کے پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے، صحیح، لیکن پڑھے رات کے عشرے میں، رات کے وقت میں، سورج غروب ہونے رات کے وقت میں پڑھے۔ سورج جب غروب ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، تہجد میں پڑھ لے، کسی اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو۔ صحیح۔ اچھا، اس کے نصاب کے بھی مختلف طریقہ کار سمجھائے بزرگوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد۔ کہ جو شخص 117 مرتبہ سورہ مزمل شریف، 117 ٹائمز، صحیح ہے، ٹھیک ہے، 109 17، دن پڑھ لے 9 دن، اللہ کے لیے، اس کے قرب کے لیے، سبحان اللہ، اور پھر 117 مرتبہ 9 دن، 9 مرتبہ پڑھے، 9 دن پڑھ لے، صحیح، اس نیت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی ہدیہ اللہ کرے۔ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ پھر تیسرا سیدنا غوث الاعظم، دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح ہے، اور پھر ہمارے جو بزرگ جو صاحب دعوات گزرے، پھر ان کو اصال کرے، ان کے لیے پڑھے۔ یہ چوتھا نصاب ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر پورے 10 نصاب ادا کر لے تو پھر اس کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پہلے 5 تو یہ نصاب صغیر ہے۔ اچھا، اس کا نصاب کبیر وہ 360 بار پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ ہر عام بندہ نہیں کر سکتا۔ 360 مرتبہ روز، 360 دن تک پڑھا جاتا ہے تو مکمل ہوتا ہے اس کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ 10 سال کی ریاضت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ایسا بھی ہے کہ جیسے 5 نصاب تو آپ نے پہلے بھی تعلیم فرمائے کہ مطلب چوتھا وہ پڑھا اپنے مرشد کے لیے اور 5واں پڑھا اپنے لیے، اور پھر ہمارے بزرگوں کی جو صاحب دعوات گزرے تو ان کے نام سے پڑھ لیا جائے۔ اور ایسا بھی ہے کہ یہ جو 10 آپ نے مقام بتائے ہیں، ایک ایک مقام اس سے طے ہو رہا ہے، اس سے طے ہو رہا ہے، اس کی منزل بڑھ رہی ہے۔ اس طرح سے جیسے مقام لیکن نفس پڑھے وہ نہیں کہ رٹیفیکیشن ہو، رٹا نہ ہو، کہ مطلب تعداد پوری کرنا ہے بس، مطلب اس کا لطف، اس کا کیف، اس کا سرور محسوس کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور اس میں ایک مطلب جب سالک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے منہ میں ایک چاشنی سی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہر لفظ ایسے ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے روح جھوم رہی ہے۔ شاہ صاحب یہ بڑی کمال ہیں، اور خاص کر اس سورہ مزمل شریف کے جو 10 قاف ہیں وہ بڑے کمال کے شروع کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو حضور خیر ایک ایک چیز جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کو مطلب سمجھ کے پھر آگے چل رہا ہوں. یہ جو 10 نصاب آپ نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے نصاب مطلب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تمام بزرگوں کو کے لیے پڑھ لیا جائے، اور ہر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے آج 10 مقام ذکر کیے ہیں، ایک ایک مقام طے کر رہا ہے انسان. سبحان اللہ. اور جو 10 زکاتیں ادا کر چکا ہوگا 117 مرتبہ کی، پھر وہ نصاب کبیر کی طرف بڑھے گا، وہ کبیر کی طرف بڑھے گا اور 360 مرتبہ پڑھنا شروع کرے گا، اور 360 دن تک. 360 دن ہوتے ہیں پورا سال. تو 10 سال کا یہ عمل ہے پورا. اب 10 سال کون اپنے آپ کو وہ کرے گا؟ لیکن جب انسان نصاب کبیر میں قدم رکھتا ہے، پہلے ہی دن سے اس کی آنکھوں سے تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ 360 مرتبہ کا 360 دن ایک نصاب ادا ہو رہا ہے جی. اب وہ 360 اس طرح سے 10 سال گزارے گا جی تربیت میں. یہ سب سے بڑا وہ ہے مقام ہے. اور پھر اگر کوئی ایسا شروع کرتا ہے تو پہلے دن ہی اس کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. وہ نصاب ہے جو ہمارے دادا میاں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے ادا کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مداریہ خاندان کے بزرگ ہیں، ان سے ہمیں اجازت، ہمارے مرشد کو اجازت ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور پھر ہمارے مرشد سے ہمیں اس کی اجازت ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان. خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے 360 مرتبہ روزانہ 40 سال تک پڑھی تھی. 40 سال تک روزانہ 360 مرتبہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو آپ کے مرشد نے ایک کھولی میں بند کر دیا تھا کہ جس میں سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی. 40 سال آپ اس میں بند رہے تھے کہ جس میں آپ نے سورج کی روشنی تک نہیں دیکھی تھی. ہمارے دادا میاں خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے بعد تالا ٹوٹا تھا، کھڑکی سے آپ کو صرف خوراک دی جاتی تھی کھانے کے لیے. 40 سال کہنے کو یا دیکھنے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آپ باہر نکلے تھے نا تو آپ کے بال نا سفید ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد کہ جب آپ اس مقام پہ پہنچے اس کے بعد آپ کے بال پورے سیاہ ہونے شروع ہو گئے تھے. پھر ایک وقت آیا تھا، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ کے بال بالکل سیاہ ہو گئے تھے، مکمل شباب مکمل طور پہ شباب لوٹایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 40 سال مجھے لوٹا دیے جو میں نے اس کے لیے وقف کیے تھے. اس نے مجھے دنیا میں بھی دیا، اس کا اجر دے دیا اور آخرت میں بھی دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی عمر مبارک تقریباً میاں تو فرماتے ہیں کہ 90 برس یا اس سے زیادہ تھی. سبحان اللہ. حضور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، خیر یہ تو خواص کا ہی معاملہ ہے کہ خواص اس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن لوگ اگر مثال کے طور پہ اس کی نصاب ادا کرنا چاہتے ہیں تو 120 مرتبہ روز پڑھ کے بھی 360 اس دن تک اس کو مکمل کر سکتے ہیں. 120 مرتبہ 120 مرتبہ روزانہ 360 پڑھ لیں تو اس کا بھی ایک نصاب ادا ہو جائے گا. وہ خاص الخاص کے لیے تھا، یہ خاص کے لیے تھا، اور عام لوگوں کے لیے نارملی 117 بار اس کو پڑھتے رہیں. سبحان اللہ. اچھا باطنی کشف کے لیے، جی باطنی کشف کے لیے 92 مرتبہ. یہ 92 کا جو عدد ہے نا 92 مرتبہ کا، جی یہ انسان کے اندر روحانیت کو کھولتا ہے. 92 کنجی ہے بند تالوں کو کھولنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سورہ مزمل شریف تو ہے ہی تمام اسرار اور تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 92 ٹائمز روزانہ پڑھ لیا جائے. حضور یہ تو سبحان اللہ آپ نے جو یہ مقام بتائے ہیں 10 مقام، اور جو ہے وہ دیگر جو آپ نے اس کے فضائل روحانی طور پر بتائے ہیں کہ ہماری روح اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتی ہے. ناسوتی عالم ناسوت کے مسائل، یہ مادی دنیا جسے کہتے ہیں ہم. جی عالم ناسوت مادی دنیا، اس دنیا کے دنیاوی مسائل میں ہمیں سورہ مزمل کیسے معاونت کرتی ہے؟ اس کے لیے
کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. 11 مرتبہ پڑھنا شروع کریں تو یہ انسان کو تمام پریشانیوں اور مصائب سے بچاتی ہے اور ڈھال بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب حضور کسی بھی مسئلے کے لیے کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، جیسے ابھی وہ کمنٹ سیکشن میں کافی سارے کورٹ کیس میں جانے کے لیے کیا کریں، تو مطلب اس طرح سے انہوں نے 10 میسج کیے ماشاءاللہ، 10 منازل. اس کے لیے پھر اس طریقے سے پڑھیں کہ جب کورٹ کی ڈیٹ ہو، جی ٹھیک ہے، تو کورٹ کی ڈیٹ میں جانے سے پہلے وہ اس طرح پڑھے کہ یا ایھا المزمل 92 بار پڑھے. یا صرف پہلی آیت. صحیح ہے. پہلی آیت 92 بار پڑھے. جب 92 ہو جائے اس کے بعد قم اللیل الا قلیلا سے لے کے پوری سورہ مزمل شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ. پڑھ کے اور پھر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر کے چلا جائے اور پھر اب مشاہدہ کرے کہ کیا مشاہدہ کرے. یا سورہ مزمل شریف کی پہلی آیت 92 بار لکھ کر صحیح ہے. اپنے پاس رکھ کر اور چلا جائے. یہ ایک تو کورٹ کے تو آپ نے بھی بتایا، مطلب اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے یہ اپنی بات منوانے کے لیے کہ جو آپ اپنی مرضی کے مطابق منوائیں. سبحان اللہ. اب کوئی شخص کانٹریکٹر ہے، کوئی گورنمنٹ کانٹریکٹ لینا چاہتا ہے، اب اس کانٹریکٹ کے نمائندے اس کے امیدوار 10 ہیں، اب وہ 10 میں وہ بھی شامل ہے. اب سب کی کوٹیشن الگ الگ ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ اس کی کوٹیشن ایکسیپٹ ہوگی نہیں ہوگی. تو وہ یہ پڑھ لے گا تو یہ پڑھ لے اور 92 بار پہلی آیت لکھ کر اپنے پاس رکھ اپنے پاس رکھ لے. اچھا، پہلی آیت 92 بار لکھ کر رکھنے سے انسان کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے، گھر محسوس ہو جائے. حفاظت کے لیے. یعنی کہ اللہ مطلب حفاظت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 92 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے پہلی آیت. پہلی آیت. اور کوشش کرے کہ اس کو سبز رنگ سے لکھے. آج کل تو مارکر مل جاتے ہیں، پین بھی مل جاتا ہے گرین کلر کا، سبحان اللہ. مل جاتا ہے نا آسانی کے ساتھ. جی. تو بس وہ سبز رنگ کے پین سے، سبز رنگ کی سیاہی سے وہ اس کو لکھ لے 92 بار. آپ مجھ سے پوچھے، میں آپ کو سب طریقہ کار بتاتا رہوں گا سورہ مزمل شریف کے، سورہ مزمل شریف سے کام لینے کے طریقے. سبحان اللہ. پڑھ تو لیے، جی. اب کام کیسے لیا جائے؟ مطلب ہتھیار چلانا تو آ گیا، اب کس وقت کہاں چلانا ہے یہ دیکھنا ہے اور کیسے چلانا ہے. سبحان اللہ. حضور سورہ مزمل شریف جیسے اگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا کسی کا تو اس کے لیے کیسے کیا مدد ہوگی؟ اس کے لیے سورہ مزمل شریف میری بہنیں یا میرے بھائی جن کو رشتے کا مسئلہ ہے وہ سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ پڑھیں. 11 ٹائمز. لیکن پڑھا ایسے جائے گا کہ سب سے پہلے سورہ مزمل شریف پڑھیں گے، جب ایک ہو جائے گی اس کے بعد 111 مرتبہ یا عزیزو یا لطیفو پڑھیں گی. یا عزیزو یا لطیفو کتنی بار؟ 111 بار. پھر دوبارہ سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کریں گی. پھر جب دوسری ہو جائے گی پھر 111 مرتبہ پڑھیں گی. اچھا، جو آپ نے 11 مرتبہ بتائی ہے ہر ایک کے بعد 111 بار یا عزیزو یا لطیفو پڑھنا ہے اور 11 دن کرنا ہے. 11 دن کے اندر اندر کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا جو قابل قبول نہ ہو. سبحان کہ اللہ. جہاں پہ جانی دشمنی ہو، خاندانی دشمنی ہو، جی. وہ بھی بولیں گے آؤ. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ پسند کی شادی کے لیے بھی بہترین ہے یہ. بہترین ہے. سبحان اللہ. کس طرح پڑھا جائے گا؟ 11 مرتبہ پڑھیں گے روزانہ. اچھا، اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ کوئی بھی وقت مقرر عشاء کے بعد کوئی بھی بہتر وقت ہے. مقرر پڑھ لیں. تو وہ اور ہر ایک مرتبہ کے بعد یا عزیزو یا لطیفو 111 مرتبہ 111 بار ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کیا جائے گا. اور ایسا عمل 11 دن تک کر لیا جائے کنٹینیو کریں گے تو مکمل ہو تو جائے گا، 11 دن میں کامیابی ہوگی. کامیابی ہو جائے گی. حضور بعض خیر کمنٹ میں بھی آیا کہ زیادہ پڑھنے سے رجت ہوتی ہے کوئی بھی وظیفہ، تو ایسے میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، سورہ مزمل شریف پڑھنے سے رجت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اس کا اہتمام نہیں کرتا. اہتمام سے کیا مراد ہے؟ اہتمام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے لوازمات پورے نہیں کرتا، یعنی کہ اجازت کے بغیر پڑھتا ہے. ایک تو اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ آج یہاں پڑھ لیا، کل کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھ لیا، پھر کسی کے گھر جا کے پڑھ لیا، پھر کہیں باہر کاروبار کی جگہ بیٹھے وہاں جا کے پڑھ لیا،
صحیح. ٹھیک ہے نا, اس سے نقصان ہوگا. ٹرین میں بیٹھے ہیں وہاں پڑھ لیا. اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں جی تو اس طرح کرتے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے. صحیح. تو اس میں اس کو پریشانیاں آ سکتی ہیں. پریشانیاں آ سکتی ہیں. اب شاہ صاحب ہم بتائیں نا, جب ہم نے زکوٰۃ ادا کی تھی, ہم صرف گھر سے نکلنے کی ہمیں اجازت تھی. صحیح. ہم گھر سے نکلتے تھے, پاپا کا ہمارا کلینک تھا, دواخانہ تھا, ہم وہاں جاتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے, وہاں اپنے کام کرتے تھے اور فارغ ہو کے دوبارہ اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے. کوئی سفر نہیں ہوتا تھا, کوئی شوق نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا. وہ تو بڑا اچھا دور تھا. آج کل کے دور میں تو کوئی کام نہیں تھا, کوئی شادی نہیں ہوئی تھی, کوئی بچے نہیں تھے, سبحان اللہ. بالکل تنہا تھے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لیکن اب وہ لوگ کہ جو ظاہر سی بات ہے ایک عمر میں آگے ہمارے ساتھ جڑیں, اب بیوی بچے بھی ہیں, بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے, کاروبار بھی دیکھنا ہے, جاب بھی کرنا ہے, جی تو کوشش کریں کہ اگر وہ کسی بھی سورہ مذہبی شریعہ کے طریقے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا, تو اس کا اہتمام کر کے کریں. اہتمام. اچھا, مطلب جب وہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں تو ایسا کریں. ہاں, تو ایسا کر لیں, ایسا کر لیں. اور اگر کوئی خاص مقصد نہیں ہے برکت کے لیے, تو ہم تو کہیں بھی یاد آیا سورہ مزمل شریف بیٹھ کر پاکی کے ساتھ, پاک جگہ پر, پاک لباس کے ساتھ, پاک لباس کے ساتھ. اچھا, اب وہ لوگ کہ جن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ تہجد میں ان کی آنکھ نہیں کھلتی, صحیح ہے. نماز فجر ان سے قضا ہو جاتی ہے, صحیح. اس کے لیے سورہ مزمل شریف کی دوسری آیت, سورہ مزمل شریف کی صرف دوسری آیت 101 مرتبہ پڑھ لیں سونے سے پہلے. صرف دوسری آیت, قم اللیل الا قلیلا, صرف یہ 101 مرتبہ پڑھ لیں, پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائے. ٹھک کر کے جو اس کا وقت ہوگا نا, اس کی آنکھ کھلی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بارہا کا مشاہدہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ وہ کہ جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, صحیح. کیا غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, کہ جن کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا. مطلب تو پتہ ہے, مطلب اور مقصد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مطلب معلوم ہے, مقصد نہیں معلوم. لیکن اگر آپ کو مقصد پتہ لگ جائے اور آپ مقصد جاننا چاہتے ہو کہ میرا کیا مقصد ہے, صحیح. اب زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا تو نہیں ہے, زندگی کا مقصد بڑے بڑے گھر گاڑیاں لینا تو نہیں ہے. صحیح. یہ تو فرعون اور نمرود اور قارون کے پاس بھی بہت تھا. صحیح. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی مطلب کے لیے گزارو, مقصد کے لیے, مقصد کے لیے گزارو, مطلب کے لیے نہیں. صحیح. تو جو غفلت میں گزر رہے ہیں, جن کو اپنا مقصد نہیں معلوم, وہ بھی اسی آیت کو, دوسری آیت کو خود کو بیدار کرنے کے لیے, صحیح, خود کو بیدار کرنے کے لیے 360 مرتبہ روز پڑھیں. صرف یہی آیت, دوسری آیت. صحیح. کتنی بار؟ 101 مرتبہ. نہیں, 101 مرتبہ تو بیدار ہونے کے لیے, تہجد کے وقت آنکھ کھلنے کے لیے. سبحان اللہ. یہ کس لیے یہ کہ غفلت کے پردے اٹھیں, اپنے آپ کو بیدار. آپ کا دل غافل ہے, صحیح. آپ غافل ہیں, آپ کا مقصد غافل ہے. صحیح. اب دل کی بیداری کے لیے, دل کی بیداری کے لیے کتنا پڑھنا ہوگا؟ 360 مرتبہ صرف یہی آیت پڑھی جائے گی. 360. اور اس کا کمال کا طریقہ کار شادہ بھی ہے کہ سورہ مزمل شریف پہلی آیت پڑھے, جی ٹھیک ہے, پھر دوسری آیت 360 بار پڑھے, صحیح. اور پھر سورہ مزمل شریف پوری کر لیں. سبحان اللہ. ایک بار سورہ مزمل شریف اس طرح پڑھے روزانہ, تو اس کا دل زندہ ہو جائے گا. اس کا دل زندہ ہو جائے گا. سبحان اور 40 روز تک کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ طریقے ہیں جو سورہ مزمل شریف سے کام لینے کے طریقے ہیں. یہ سبحان اللہ. حضور اگر اب یہ وہ 10 کاف جو ان آیتوں میں موجود ہے, میں اس کے طریقے سمجھا رہا ہوں. اچھا, یہ شروع کی دوسری آیت ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی مطلب کمر کس کے بیٹھ جائیں کہ ابھی تو پہلی آیت ہی ہوئی ہے. ہاں, اچھا, اس کی جو تیسری آیت ہے کہ جس میں یہ قاف موجود ہے, سبحان اللہ. تیسری آیت
کہ جس میں یہ قاف موجود ہے، یہ بیسیکلی روحانی طاقت اور باطنی ارتقاء، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو خواب اچھے نہیں آتے، خواب میں ڈر جاتے ہیں، برے خواب آتے ہیں یا ان کو خواب ہی نہیں آتے، تو اسی تیسری آیت کو کہ جس میں یہ قاف موجود ہے، جو آج ہماری ٹرانسمیشن کا خاص حصہ ہے، جو 10 قاف ہیں، تیسری آیت کو 40 مرتبہ روز پڑھ کے سو جایا کریں. جن کو خواب نہیں آتے ان کو خواب آنے شروع ہو جائیں گے، اور جن کو برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنی خواب آتے ہیں، ان کو اچھے خواب آنے شروع ہوں گے. اچھا، جو لوگ خواب کے اندر اپنے بزرگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کے مرشد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. ہاں، سبحان اللہ. اس کے لیے سورہ مزمل شریف کی تیسری آیت سبحان اللہ. کتنی بار پڑھیں؟ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 40 مرتبہ. 40 ٹائمز تیسری آیت اس مقصد پر اور پڑھیں. یہ نہیں کہ کتنے دن، 4 دن کے اندر اندر شاہ صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں زیارت ہو یا مشاہدہ، زیارت ہو یا دیدار ہو، ہوتا ضرور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور، بزرگوں کی جو زیارت ہے وہ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی زیارت کی جاتی ہے. اب کوئی بندہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ بابا فرید کو دیکھے، سبحان اللہ. کوئی بندہ خواہش رکھتا ہے سیدنا غوث الاعظم کی زیارت ہو، سبحان اللہ. تو مزمل شریف کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشاہدات کی ایک نئی دنیا ہے، ایک عجب دنیا ہے. یہ سورہ مزمل شریف پڑھنے والے پہ وہ کشف ہوتا ہے، وہ الہام ہوتے ہیں، وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو کسی میں اتنی کثرت سے نہیں ہے جتنے سورہ مزمل شریف میں موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون سی آیت ہے؟ تیسری. یہ تیسری آیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم چوتھی آیت پہ آ جاتے ہیں کہ اب علم چاہے دنیاوی ہو، دنیاوی ہو، چاہے دین کا ہو، دین کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتا ہو، روحانیت کا ہو. روحانیت کا ہو. سبحان اللہ. اب یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے، ان کے لیے یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 4 ہے ہاں، اور طریقہ نمبر 3 ہے. طریقہ نمبر 3. اب یہ یاد رکھنا بس. سبحان اللہ. آیت کون سی؟ آیت نمبر چوتھی 4 آیت. اس آیت کو اگر ماں اپنے بچے کو ماں اپنے بچے کو 70 مرتبہ سبحان اللہ. پڑھ کر دم کر کے پانی پلاتی ہے، سبحان اللہ. اس کا دماغ کشادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی آیت کو چوتھی آیت سورہ مزمل شریف کی، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ لکھ کر ایک بوتل پانی میں ڈال دیتی ہے. بچہ جو یاد کرتا ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں. اب روحانیت میں ترقی کے لیے اسی چوتھی آیت کو 1000 مرتبہ روز پڑھنا، اور 40 روز تک. 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا. کتنے روز تک؟ 40 روز تک. صحیح ہے. اس آیت کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اور اس کے اسرار کھلنے لگتے ہیں. کس کے لیے؟ باطنی علوم کے لیے، علم لدنی کے لیے، روحانیت کے لیے، روحانی علوم کے لیے، کہ جو پوشیدہ ہیں، جو خفی ہیں، اور جو خفی الاخفا ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پوشیدہ. ایک ہوتا ہے پوشیدہ، ایک بہت ہی زیادہ. ایک بہت ہی زیادہ پوشیدہ. سبحان اللہ. ایک علم راز ہے، ایک پوشیدہ ہے، اور ایک بہت ہی زیادہ پوشیدہ ہے، خفی الاخفا ہے. اس کے سر چشمے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان طالب علموں کے لیے یہ آیت جب آپ کے ایگزام ہونا، اس آیت کو یاد کر لیں. یہ سورہ مزمل شریف کی 4تھی آیت ہے. صرف یہ 4تھی آیت یاد کر لیں اور جب ایگزام ہال میں آپ موجود ہوں اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں. آپ بھولے ہوئے ہوں گے تو آپ کو سب یاد آ جائے گا، لیکن کوئی تعداد نہیں ہے اس کی، پر پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ہاں، اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں. صحیح. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس سبحان کو اللہ. ورد کرنا شروع کر دیں. بھولے ہوں گے تو یاد آ جائے گا، اور نہیں یاد کیا ہوگا تو بھی اس کا سبب اسباب بن جائے گا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. یہی تو برکت ہے، یہی تو روحانیت ہے سورہ مزمل شریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس کے اوپر راستے ایسی تو کھلیں گے دروازے کہ ایک شخص نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے اس کو القاء ہوگا. وہ جو شعور سے لاشعور کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو طریقے ہیں، یہی تو راز ہیں. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یاد نہ کر کے جاؤ، جی. کسی وظیفہ وہ کر لو اور پھر اس کو آپ وہ کر لیں کیا. اچھا یہ اب آئے 5ویں آیت. 5ویں آیت کون سی ہے؟ 5ویں آیت انا سنلقی علیہ قولا ثقیلا. قولا ثقیلا. قولا ثقیلا یہ کون سی آیت ہے؟ 5ویں آیت ہے. 5ویں آیت ہے. جادو کے لیے، سبحان اللہ. آسیب کے لیے، شیاطین کے لیے، یہ ان کی موت ہے. جادو، آسیب اور شیاطین کی موت ہے. یہ شیاطین کی موت. جادو سے حفاظت کے لیے، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی نظر سے بچنے کے لیے. اس آیت کو جو کون سی آیت ہے؟ 5ویں آیت ہے. 5ویں آیت. کہ جس کا ترجمہ آتا ہے بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. قولا ثقیلا. قولا ثقیلا. سبحان اللہ. کہ جب انسان جادو کے مرض میں مبتلا ہو، شیاطین کے شر میں گھرا ہوا ہو، صرف اسی ہی آیت کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا دشمن کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، جادو کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یہ 5ویں آیت ہے. اور اسی 5ویں آیت کے اندر وہی خاف موجود ہے کہ جس کا بھی ہم نے بیان کیا. سبحان اللہ. حضور 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے بس. اور وہ جو آپ طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بیچ میں رک کر پڑھے اور پوری پڑھے تو ٹھیک ہے. جیسے تکرار کے ساتھ پڑھے نا پوری. جی مطلب جیسے جو ہے نا پڑھ کر یا ایھا المزمل یہاں سے شروع کر کے جس آیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہاں اسی ترتیب سے پڑھ لیں. اس کی تکرار جو کرے گا وہ 500 ٹائمز کر کے پوری صورت پوری کر لے گا. یہ کلیہ ہے، کلیہ ہے. ٹھیک ہے. فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا. سبحان سورہ مزمل شریف پڑھنا اپنے مقصد کے لیے کس طرح، وہ میں نے طریقہ بتایا کہ سورہ مزمل شریف سے شروع کریں گے، پہلی آیت پڑھیں گے. اس کے بعد جس آیت کو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ مزمل شریف پوری پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے. سبحان اللہ. تو حضور لیکن جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے دوسری جگہ پہ بیٹھے ہیں، پھر آپ نے جو آیت جو بتایا نا، پھر اس کو صرف وہی آیت پڑھیں گے موقع کی مناسبت سے. موقع کی مناسبت سے. سبحان اللہ. حضور یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ شیاطین کی موت ہے، جنات، شریر جنات اس سے جل جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا. تو وہ اگر پورے خاندان پر مطلب پورے گھر والوں پر انہوں نے جادو کر دیا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ اسی آیت کو لکھ کر، اسی آیت کو لکھ کر سب گھر والے اس کو استعمال کریں، اس کو پانی اس کا پئیں. پانی پئیں. ہاں مطلب اس آیت کو لکھا ایک مرتبہ لکھیں گے، ہاں ایک مرتبہ لکھیں گے، اس کو پانی میں ڈال دیں گے. پانی میں ڈال دیں، روزانہ پئیں. اچھا تو وہ مطلب روزانہ کھلائے ہوئے جادو کا اثر بھی ختم ہونے لگتا ہے. روزانہ تعویذ نیا ہوگا یا ایک ہی تعویذ چلتا نہیں رہے نہیں، گا؟ روزانہ الگ الگ لکھا جائے گا. مطلب 24 گھنٹے کے لیے ایک تعویذ چلے گا. 24 گھنٹے کے لیے ایک آیت لکھی جائے گی. اور لیکن سبز پین سے ہی لکھیں، انک پین سے لکھ لیں. سبز روشنائی سے. سبز روشنائی سے لکھیں.
سبحان اللہ. وہ جو گھلنے والی ہے, جو گلنے والی. بال پین سے لکھ لیں تو نہیں, بال پین سے وہ گھلے گا نہیں. ہاں 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 ہاں. صحیح. اور باقاعدہ طور پہ لکھ کے 500 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے وہ سب پی لیں. وہ سب پیئیں تو یہ کتنے دن تک پئیں گے؟ 40 روز تک. 40 روز تک سب ختم. سب ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی آیت ہے چھٹی آیت. چھٹی آیت ہے. چھٹی آیت یہ سمجھ لو کہ وہ آپ کی جو خواہش ہے, خواہشات, جائز خواہشات ہوں. سبحان اللہ. اب جائز خواہشات میں سب کچھ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک بیماریاں ہوں, اس کو دور کرنے کے لیے, سبحان اللہ. اور اپنے مقاصد کے لیے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو پانا چاہتے ہیں, اس کے لیے جو اس کی چھٹی آیت ہے کہ جس میں یہ قاف موجود ہے, جو 10 قاف ہیں. اقوام قیلا, آخر میں دو ہیں. ہاں, سبحان اللہ. کمال کی آیت ہے یہ. اس کو پڑھنا کتنا ہے؟ جی 360 مرتبہ. 360 مرتبہ کسی بھی مقصد کے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں. کتنے دن 36 دن تک پڑھ لیں. 36 دن تک 36 مرتبہ 360 360 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھ لیں. عشاء کے بعد پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک طریقہ کار یہ تو ہو گئے ہمارے ساری پوری 5 آیتیں 5 آیتیں اور 10 قاف کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان یہ اور بھی بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ مرض بولیں, حل اس میں موجود ہے. آپ مقصد بولیں, ان 5 آیتوں میں موجود ہے. اب جو میں نے بیان نہیں کیا, جی جو میں نے بیان نہیں کیا, جو آیتیں ہیں جی جس کا جو مقصد ہے, صحیح, وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق اپنے مقصد کے لیے پڑھ لیں. سبحان اللہ. آئی سمجھ بات؟ یعنی کہ اب کسی کو تعداد نہیں معلوم کہ مجھے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, صحیح. اور میرا یہ مطلب ہے, میرا یہ مقصد ہے. مطلب وہ پڑھ لے جیسے کہ اپنا نام اور اپنے ماں کے نام کے عدد کے مطابق اس آیت کو اتنی تعداد میں پڑھ لے. اور کتنے دن پڑھنا اور سب سے بڑی بات بتائے کیا شاہ صاحب؟ جی جی. جو شخص اپنے نام اور اپنے والدہ کے نام کے عدد کے مطابق جمع کر کے پڑھتا ہے نا, اس کو کبھی رجت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ ٹھہر جاتا ہے. عددوں کا کمال ہے یہ, عادات کا کمال. عادات کا کمال ہے یہ. سبحان اللہ. اور جو آپ پڑھ لے اس کی لمٹ ہے. حضور تو نام تو نکال اب جیسے لیا. مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے, جی گلاس میں اتنا ہی دودھ آئے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ ڈالو گے تو وہ بہنے لگے گا. تو نام اور ماں کے نام کے عدد ایسے ہیں انسان کی کہ اس میں وہ ان 5 آیتوں میں کسی والے مقصد کے لیے پڑھے گا نا, تو اس کو نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا. مطلب آپ کے پیمانے کے مطابق آپ کے پیمانے کے مطابق یہ کلیہ میں نے دیا. سبحان اللہ. حضور یہ تو ہو گیا کہ جناب کسی کے نام کے اعداد سپوز 180 نکل گئے, اب اس نے 180 مرتبہ پڑھنا ہے, لیکن کتنے دن تک پڑھنا ہے تو وہ کیا کرے؟ کم سے کم عرف تہجی میں 9 کے عدد کے مطابق پڑھے, 9 دن تک پڑھے. اور 180 میں 9 ہی بن رہا ہے کہ اس کو مفرد کر لیں تو دن آ جائیں گے. دن آ جائیں گے. ایک مثال نہیں, اب کسی کا مثال کے طور پہ کسی کا 110 بنتا ہے جی, تو وہ 2 دن پڑے گا. سبحان اللہ. صحیح. تو بہتر یہ کہ اس کو 9 دن تک لے کے جائے. سبحان اللہ. کتنے دن؟ 9 دن تک لے کے جائے, یا زیادہ سے زیادہ جا سکتے تو 28 دن تک لے کے جائے. 28 دن تک. 28 ہے نا عرف تہجی, سبحان اللہ. ٹوٹل 28 ہیں. صحیح. اور اسی سے سب کچھ ہے, سب کچھ اسی کے گرد گھومتا ہے. پوری علم العادات, علم الحرف, سارا علوم, سارا علم اسی 28 کے گرد ہے. یہ 28 کا ایک سرکل ہے. سبحان اللہ. اچھا, دشمنوں کے لیے یہ برہنہ تلوار ہے. برہنہ تلوار ہے. کس کے لیے؟ دشمنوں کے اور خاص کر ظالم کے لیے. سبحان اللہ. جو ظلم کرنے والا ہے. آپ کسی کے ظلم سے پریشان ہیں, سبحان اللہ. دشمنوں سے پریشان ہیں,
جادوگروں سے پریشان ہیں، جی اپنے ہی اندر کے دشمن سے پریشان ہیں، آپ صرف یہ 5 ہی آیتیں، 5 آیتیں، ہاں، جس میں 10 قاف ہیں، 10 قاف والی، 40 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ صرف یہ 5 آیتیں، یعنی کہ دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، 5ویں آیت، 6ٹھی آیت، سبحان اللہ، کتنی بار پڑھیں؟ 40 مرتبہ 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا، روزانہ، 40 دن تک۔ 40 دن تک یہ دشمنوں پر قہر بن کے برستی ہے۔ دشمن ڈھونڈنے کا بھی نہیں ملیں گے۔ دشمن ہتھیار ڈال دیں گے، زہر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، حاسد ہو، دشمن ہو۔ حضور سورہ مزمل شریف کے اتنے طریقے، اللہ اکبر، وہ جیسے ابتدا میں کہہ رہا تھا نا، وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا۔ یہ تو وہ ہیں شاہ صاحب کہ جو اپنے مقصد کے لیے طریقے ہیں، اس کو طریقے نہیں کہیں گے آپ، اس کو طریقے نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ مطلب طریقہ یہ، لیکن ہماری نظر میں طریقے وہ ہیں جو سورہ مزمل شریف کے 360 مخفی ہیں، اللہ کہ جن سے 360 طریقوں سے سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ مردوں کا طریقہ وہ مردوں کا طریقہ ہے، وہ ہیں اصل طریقے، سبحان اللہ۔ کہ اگر میں بتا دوں تو کچھ سے کچھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، مطلب مردانگی یہاں پر جب بمعنی ہمت ہے، بالکل، ورنہ ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بالکل، اور وہی والا معاملہ اور کہ- وہی 360 طریقے جو مخفی ہیں، صحیح، چھپے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں سے جو جو ظاہر کرنے کا حکم ہوتا جاتا ہے آپ ظاہر کر دیتے اس ہیں۔ میں سے میرے خیال سے میں نے صرف ایک ہی طریقہ ظاہر کیا ہوگا، اللہ اکبر، اور وہ بھی کون سا طریقہ؟ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 359 ابھی تک بیان نہیں کیے ہیں، ڈرتا ہوں میں، اللہ اکبر۔ کیونکہ میں ایک مفتی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضور سبحان اللہ، تو سبحان بھائی ہر چیز میں انسان اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے۔ دیکھو نا، اب ہاتھیوں کی خوراک چٹیوں کو تو نہیں دے سکتے، وہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی۔ ہاں، سبحان لیکن ہے بزرگوں کی ذات سے منسوب، اللہ، ذات سے منسوب، ہے منسوب سیدنا غوث العظم سے، سبحان اللہ، ہے منسوب خواجہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہے منسوب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن وہ ہے نا کہ اگر کسی کو بتا دیا اور اس نے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا نا، تو کسی کے ساتھ اگر برا ہوا تو ذمہ دار تم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ وہ طریقے ہیں جو میڈیا پہ بتانے کے نہیں ہیں، جو تیر با ہدف بھی ہیں۔ جو میڈیا پہ بتانے کے نہیں ہیں، سبحان اللہ، وہی خاصاں دی گل ہاں، آما دے۔ جو سورہ مزمل شریف جس نے سوالات کیے وہ آئے میدان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب سفر کی ابتدا 1.25 لاکھ سے بعد ہے۔ ہاں، اس کی ابتدائی 1.25 لاکھ کے بعد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔